بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں نہ دیکھ سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب معمول وعظ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی کا علم نہ تھا، اس لیے سب نے کہا نہیں۔ لہٰذا بڑے رقت آمیز لہجے میں اپنے وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو، میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکوان ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چل دیے۔ آپ علیہ السلام کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے، مگر جنگل میں تلاش کے باوجود آپ علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گمشدگی کے غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے گھر واپس لائے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکیں اور اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن تک مسلسل آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی رہی، مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی والدہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے ان چرواہوں سے آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ چرواہوں نے کہا، اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، جہنم میں وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس، وہاں غضبان پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس، جہنم کی آگ کتنی سخت گرم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ پہاڑ کی طرف گئیں تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں غمزدہ اور پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کچھ کہے جا رہے ہیں جو چرواہوں نے بتایا تھا۔ والدہ نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پھر ساتھ لے کر واپس گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ گھر آ کر آپ علیہ السلام کی والدہ نے جو کی روٹی اور گوشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے، میں تجھے
اسی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میری بات مان جا، یہ کھانا کھا لے اور کم از کم آج کی رات ہی آرام کر لے، یہ بوسیدہ کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کے سامنے مجبور ہو گئی اور رو پڑے، لیکن پھر کھانا تناول کرنا شروع کر دیا اور کھانے کے بعد سو گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے پاؤں کو ہلا کر آپ کو بیدار کر دیا۔ کہنے لگے، جناب یحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید آپ کو میرے گھر سے بڑھ کر کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے جس کی وجہ سے آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر آپ علیہ السلام میری جنت کو ایک بار دیکھ لیتے تو ساری عمر اس کے شوق میں ہی روتے رہتے، اور اگر آپ میری تیار کی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف سے آپ کی ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور شدت غم سے روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی میت ہی دیکھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی بدبخت ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ، کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میری جوار رحمت سے بہتر تو نے کوئی جوار پار لیا ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے اور اس مرقع کے بجائے لوہے کا لباس پہنے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی میں کھڑے ہوئے پیاس سے بےتاب ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، قسم ہے تیری عزت کی، جب تک معلوم نہ ہو کہ تیرے پاس میرا درجہ کیا ہے ہرگز پانی نہ پیوں گا۔ آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر گوشت باقی نہیں رہا تھا اور آپ کے دانت نظر آتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ نمدہ کے ٹکڑے باندھتی تھیں تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔